یار آپ لوگوں کو نیپوٹزم کے بارے میں تو پتہ ہوگا. یہ جو فلم اسٹارز ہیں ان کی جو بچیاں ہیں، اسپیشلی جو بچیاں ہیں، ان کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کسی پارٹی میں کسی شادی وادی میں جاتی ہیں تو خوب بن سنور کے جاتی ہیں. کپڑے ان کے لش پش ہوتے ہیں، ان کا میک اپ، ان کی جولری، ان کے بیگ، ان کا سب کچھ، جوتے، ہر چیز ان کی بہت زیادہ پرفیکٹ ہوتی ہے. اور ایک کمپٹیشن ہوتا ہے کہ کون سب سے زیادہ بیسٹ دکھ رہا ہے. تو ماڈلنگ شوز وغیرہ میں بھی میں ان کو دیکھ نظر پڑ جاتی ہے. اور یا ویسے جیسے ابھی امبانی کے بیٹے کی شادی کا ایک فنکشن تھا تو اس میں بھی آئی ہوئی تھی ساری. تو ماڈلنگ وغیرہ میں بھی میں نے ایک کچھ یوٹیوب پہ میں نے ایک ماڈل دیکھا. تو اچھی بات ہے فٹنس کا خیال کرنا اور کپڑے وغیرہ کا خیال کرنا وغیرہ وغیرہ. لیکن میں سوچ یہ رہی تھی کہ یار آپ کو کتنے پریویلیجز آپ کو ملے ہوئے ہیں. پیسہ آپ کے پاس اتنا ہے کہ جو ختم نہ ہوگا کبھی. اس کے علاوہ بھی آپ کے پریویلیجز اتنے زیادہ ہیں کہ ایک تو آپ ایک ویل اسٹیبلشڈ فیملی سے آ رہے ہو، آپ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے. ہاؤ مینی آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، کوئی اسٹرگل نہیں، کچھ بھی نہیں. اور بچپن سے لے کے اب تک آپ تمام آسائشوں کو انجوائے کر رہے ہو. اس کے باوجود جب آپ بڑے ہو جاتے ہو، جب آپ میچور ہو جاتے ہو، جب دماغ آ جاتا ہے تو پھر بھی آپ وہی کا وہی رہتے ہو. یہ میں کیوں بول رہی ہوں؟ یہ میں اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ انٹلیکچوئل گروتھ میں نے کہیں کوئی نہیں دیکھا. سارا علی خان کے اندر تھوڑا بہت دکھائی دیتا ہے انٹلیکچوئل گروتھ، تھوڑا بہت. باقیوں کو تو آپ بات سن لو، وہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں. اسپیشلی کافی وتھ کرن میں جو اوٹ پٹانگ کانٹینٹ ہوتا ہے، جو باتیں ہوتی ہیں. یار بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جب اتنی آسائشیں ہیں اور آپ کی زندگی اسٹیبلشڈ ہے تو میں سوچتی یہ ہوں کہ انسان جو ہے سپریم فارم آف پلیجر کی طرف کیوں نہیں جاتا، سپریم فارم آف آرٹ کی طرف کیوں نہیں جاتا. تو اب دیکھیں ہم اگر کچھ لوگوں کو کسی طرح کی موویز پسند ہوتی ہیں، کسی کو کسی طرح کی مووی پسند ہوتی ہے، کسی کو ولاگز ایسے پسند ہوتے ہیں جس میں لڑکیاں کہہ رہی ہوتی ہیں ہاں یہ میں نے ابھی اس کے اندر ٹماٹر ڈال دیے، ابھی میں اس کو مکس کر رہی ہوں، اوہو ابھی گھی بہت گرم ہے، اوہو ہو ابھی میں اس کو مکس کر رہی ہوں، اور یہ کھانا تیار ہو گیا، اور ابھی یہ میں جا نماز سے بیٹھی ہوں اور میں نماز پڑھ رہی ہوں. کچھ لوگوں کو ایسے ولاگز پسند آتے ہیں، کچھ لوگوں کو پولیٹیکل ولاگز پسند آتے ہیں، کچھ لوگوں کو ریلیجس، کچھ لوگوں کو فلاسفی والے ولاگز اچھے لگتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ پوڈ کاسٹ سن رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہسٹری کے اندر ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو ڈاکیومنٹری پسند ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کو نیشنل جیوگرافک ٹائپ کی چیزیں اچھی لگتی ہیں. تو مجھے فلاسفی، نیشنل جیوگرافک، یہ سب کچھ بہت اچھا لگتا ہے. میری فیوریٹ فلاسفر گایتری اسپیوک ہیں، مجھے بہت 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 پسند ہے گایتری اسپیوک. تو جب میں اس طرح کی چیزیں سنتی ہوں یا آرٹیکلس پڑھتی ہوں اور پھر بیچ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کام پڑ جاتا ہے، اب جاب بھی ہے، گھر بھی آپ خود ہی سنبھال رہے ہوتے ہو، پھر آپ کہتے ہو یار مجھے نا کاش میرے پاس یہ ایسا ہوتا کہ میں ٹوٹل ٹائم اپنا نا بس یہ ریڈنگ کو ہی دے دیتی، کہ میں بس ریڈنگ کرتی رہتی اور مجھے نان نفقے کی فکر نہیں کرنی پڑتی اور مجھے کوکنگ کی فکر نہیں کرنی پڑتی. کیونکہ یار اتنا کچھ کرنے کے بعد آپ پھر ایگزاسٹ ہو جاتے ہو، پھر آپ کہتے ہو مجھے اب ریسٹ کرنا ہے اور مجھے بیٹھنا ہے. تو لیکن ایسے لوگ جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے تو آئی ڈونٹ نو وائی کہ وہ لوگ اس طرح کی سوچ کیوں نہیں رکھتے. اب دیکھیں یہ سیلف آبجیکٹیفیکیشن ہے. ہر وقت جم میں یہ لڑکیاں ہوتی ہیں اور اپنے آپ کو فٹ کرنا، وہ تو سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن کچھ انٹلیکچوئل گروتھ بھی تو بندہ دکھائے نا، کچھ ایسا دماغی چیز بھی دکھائے یار، کوئی ایسی. اب جتنا پڑھتے ہو، ریڈنگ کرتے ہو، آپ کی زبان سے آپ کی پسند کا پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب محض انگریزی بولنا آپ کی ذہانت کی نشانی نہیں ہو سکتا. اور انگریزی بھی کس طرح کی بولنا، لائک یو نو وٹ آئی ایم سیئنگ، مائی فادر، میرے ابو کو وہ والا کام اچھا لگتا تھا اینڈ ہی وڈ بی لائک یا یو نو، ہاں وہ میں ان کو کہتی کہ چھتی چھتی واپس گھر آ جاؤ. سو یا دس واز مائی لائف، یو نو لائک. اب یار یہ تو انگریزی نہیں ہوئی.
آپ بیچ میں 3-4 الفاظ مار رہے ہو، لائک آپ نے 100 بار بول دیا ہے، آپ نے 100 بار بول دیا ہے، کانٹینٹ کچھ ہے نہیں آپ کے اندر انگریزی کا، تو دس از ناٹ انگلش۔ اب بات یہ کہ آپ کے پاس جب اتنی آسائشیں ہیں تو یار اس کے باوجود آپ کی نہ انگریزی اتنی ہائی لیول ہے، آپ کے دماغ کوئی اتنا ہائی لیول نہیں ہے۔ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی دیز پیپل ڈو ناٹ لک فار کوالٹی پلیجر۔ اب میرے لیے یہ کوالٹی پلیجر نہیں ہے یار کہ جم جا کے اپنے آپ کو ہڈی کر دینا، اس کے بعد مہنگے ترین کپڑے اٹھانا اور کسی بھی کپڑے کو دوبارہ رپیٹ نہ کرنا، اور اچھے سے پارلر کے پاس میک اپ کروا کے ادھر جا کے بیٹھ جانا اور پھر سب کو بتانا کہ ہاں میں تو پریٹیسٹ ہوں۔ وہ پریٹیسٹ کتنے دیر تک رہ سکتا ہے؟ یہ جو فزیکل بیوٹی ہے یار، یہ کب تک رہ سکتی ہے؟ ہر چیز فانی ہے، لیکن یہ جو جوانی ہے یہ تو اور بھی زیادہ فانی ہے، کیونکہ ایک تو کم زندگانی، اس سے بھی کم ہے جوانی۔ تو 4 دن زندگی کے ہیں، 2 دن تو آپ کے جوانی میں محض ہوں گے، 2 یا 1 دن ہوگا، 1 دن جب بچپن میں جائے گا، ایک دن آپ کا بڑھاپے میں چلا جائے گا، اور ایک جو ہے آپ کا ٹینشنز میں اور گھر کے کاموں میں اور جاب شاپ میں چلا جائے گا، اور ایک ہی دن آپ کے پاس جوانی کا ہوگا۔ تو اس ہی کو اپنا سینٹر آف اٹینشن بنانا، اسی کو اپنا نیوکلس بنانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ جیسے کل میں ٹیلر سوئفٹ کا انٹرویو سن رہی تھی، اور وہ کہتی ہے جب میں بہت زیادہ پتلی ہو جاتی ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو بالکل اسٹک کی طرح ہو گئی ہے، لیکن جب میں ویٹ بڑھا لیتی ہوں تو میں جو ہوں لوگ کہتے ہیں موٹی ہو گئی ہے۔ پھر میں اس کا گانا ایک چل رہا تھا، اس کا ٹائٹل ہے ہیرو، تو وہ ایک عجیب سا ایک گانا ہے، اس میں وہ بولتی ہے کہ میری ڈاٹر ان لا مجھے اس لیے مارنا چاہتی ہے کیونکہ اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے ول میں اس کے لیے پیسہ نہیں لکھا۔ تو میں نے کہا یار تم کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھی جب تم یہ گانا لکھ رہی تھی؟ یہ کیسا کانٹینٹ ہے؟ ہمارے یہاں کا کانٹینٹ دیکھو یار، ہماری صوفی شاعری تو دیکھو، وہ فلاں نصرت فتح علی خان کو دیکھو، عابدہ پروین کو دیکھو، ہمارے اس کو دیکھو، یہ کیا نام ہے، منٹو، حضرت منٹو ہمارے، کیا بات ہے، پروین شاکر، کیا بات ہے یار، کیا بات ہے۔ تو میں نے کہا کہ کون جالندھری، حبیب جالندھری، او مائی گاڈ، اس کی وہ جو نظم ہے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، تو میں نے کہا یہ کیا ہے، میری ڈاٹر ان لا مجھے مارنا چاہتی ہے اور ان کو پتہ ہے میں ہیل سے ان کے اوپر ہنس رہی ہوں۔ میں نے کہا یہ کیسا کانٹینٹ ہے یار، یہ کیا آرٹ ہے؟ پھر مجھے یہ بولا گیا کہ شاید وہ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوگی کہ شی از ناٹ اسکنی انف۔ میں نے کہا ہے ابھی بھی وہ اسکنی انف نہیں ہے، وہ تو اتنی پتلی ہے، اس میں ہڈیوں کے سوا کچھ ہے نہیں۔ کل پرسوں اس کا کوئی اسٹیج شو چل رہا تھا، اسٹیج پہ وہ کھڑی تھی، وہ اتنی پتلی، اس میں صرف ہڈیاں ہیں، اس کے آگے پیچھے فل ہڈی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر بھی ان کو لگتا ہے کہ دے آر ناٹ اسکنی انف۔ مطلب تم لوگ کہاں جا رہے ہو یار؟ اپنے بیوٹی اسٹینڈرڈ دیکھو، دنیا جب کو جیسا بول رہی ہے آپ ویسا کر رہے ہو۔ ایک وہ پاکستانی لڑکی، پتہ نہیں کیا اس کا نام ہے، اس پہ بات کروں گی میں، اس لڑکی نے اپنے آپ کو اتنا پتلا کیا ہے کہ ابھی اس کی برتھ ڈے تھی اور وہ اتنی آکورڈ لگ رہی تھی یار، تھوڑا گوشت چھوڑو، تھوڑے مٹیارے بن کے رہو، مطلب کیا رولا پڑا ہوا ہے کہ بالکل اسکنی ہونا ہے۔ میں یہ نہیں بول رہی ہوں کہ بہت زیادہ موٹا ہو بندہ، لیکن بہت زیادہ پتلا بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو گائز یہ میں نے کچھ رول بنا لیے، یہ اس سے ڈیفرنٹ ہے، یہ والی جو بریڈ ہے یہ ڈیفرنٹ ہے، وہ والی پیٹو بریڈ تھی، پیٹو بریڈ، اور یہ والی میرے خیال سے ٹورٹیا بریڈ ہے۔ خیر یہ میں پہلی بار یہ بریڈ لائی تھی، اور یہ ہم لوگوں نے 2 ڈیفرنٹ قسم کے میٹ کے ساتھ اس کو ایکسپیریمنٹ کیا، اور وہ یہ جو ابھی میں سوس ڈال رہی ہوں یہ بہت اچھی بن گئی۔ ریسیپی میں کبھی فالو نہیں کرتی ہوں، میں دماغ میں ایک چیز امیجن کر لیتی ہوں اور پھر اس کو میں کرتی جاتی ہوں۔ سو اف یو نیڈ ریسیپی لیٹ می نو، بائے۔